اس 23 مارچ کو بھگت سنگھ کی شہادت کو 91 سال ہو جائیں گے، اور ایک عظیم انقلابی ہیرو ہے اس خطے کا، اور جس نے بہت بڑی قربانی دی اور بڑی عظیم جدوجہد کی اس خطے کی آزادی کے حصول کے لیے۔ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کی یاد، آج بھی اس کے نظریات، آج بھی اس کی جدوجہد مشعل راہ ہے ہمارے لیے بھی اور تمام انقلابیوں کے لیے بھی، جس خطے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ 23 مارچ 1931 کو اس کو یہ لاہور میں ہی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی، اور اس وقت یہاں پہ برطانوی سامراج کی حکمرانی تھی اور پورے بر صغیر پاک و ہند پر برطانوی راج تھا، اور اس کے خلاف بھگت سنگھ نے ایک بہت ہی انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا، اور اس کا بڑا مشہور نعرہ تھا انقلاب زندہ آباد کا، جس کو صرف لاہور تک ہی پھر وہ محدود نہیں رہا تھا، وہ پورے انڈیا میں، پورے بر صغیر میں پھیل گیا تھا۔ اور جب بھگت سنگھ کو کیس چل رہا تھا عدالت میں، اور بھگت سنگھ کی اوپر برطانوی سامراج کا جبر اور تشدد جاری تھا، اس وقت پورے انڈیا کے اندر جو لاکھوں نوجوان تھے، مزدور تھے، کسان تھے، وہ بھگت سنگھ کی جدوجہد سے روشناس ہو رہے تھے، اس کے نظریات سے، اور اس کے اندر انقلاب کی پیاس بھڑک رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تو پورے انڈیا میں ملک گیر سطح کے اوپر احتجاجی تحریکوں کا، مظاہروں کا ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اور مزدور سڑکوں کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ہڑتالوں کا ایک سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا، ریلوے کے اندر کچھ سالوں بعد ہڑتالیں شروع ہوئیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دوسرے بہت سے حصوں کے اندر ایک سیاسی جدوجہد جو تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ برطانوی سامراج کے خلاف پورے بر صغیر میں، انڈیا میں پھیل گئی۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ 91 سال گزرنے کے باوجود بھی بھگت سنگھ کا نام صرف اس لیے زندہ ہے کہ اس کے جو نظریات تھے، ان کی بنیاد ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ وہ ایک سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ بر صغیر کے اندر صرف انگریز سامراج سے نجات حاصل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ صرف انگریز کی غلامی کے خلاف لڑائی نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو برطانوی سامراج کا یہاں پہ مسلط کردہ ریاست ہے سرمایہ دارانہ، جو سرمایہ دارانہ پوری جکڑ بندی ہے، اس کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ انقلاب روس سے بہت زیادہ متاثر تھا جو 1917 میں روس میں برپا ہوا لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت میں، اور وہ مسلسل مطالعہ کرتا تھا لینن کی کتابوں کا اور ٹروٹسکی کی کتابوں کا، اور خاص طور پر جب اس کو پھانسی کے لیے اٹھایا گیا رات کو، تو اس وقت اس نے جیلر سے درخواست کی تھی کہ میں لینن کی کتاب ریاست اور انقلاب پڑھ رہا ہوں، اور برائے مہربانی مجھے اس کو مکمل کر لینے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر انقلاب کی پیاس، انقلاب کی جدوجہد کتنی زیادہ تھی، اور وہ لینن کے نظریات سے، اور خاص طور پر اگر ریاست اور انقلاب کا آج بھی مطالعہ کیا جائے جو اہم ترین کتاب ہے لینن کی، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کیسے اس مزدور ریاست کے خلاف ایک جو آج کی سرمایہ دارانہ ریاست ہے اس کے خلاف ایک مزدور ریاست کیسے بنائی جا سکتی ہے، اور مزدور ریاست کس طرح جو ایک سوشلسٹ انقلاب کے بعد تمام مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ آج بھگت سنگھ کے نظریات کو بس کرنے کی بھی بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آج جس طرح انڈین پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے حلف لیا ہے، اور انہوں نے بھگت سنگھ کے حوالے سے بہت زیادہ نعرے بازی کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم حلف جو ہے وہ کسی ریاستی ایوان میں نہیں لوں گا، بلکہ بھگت سنگھ کا جو آبائی گاؤں ہے وہاں جا کے حلف برداری کی تقریب ہوگی، اور اپنے تمام تر جو نو منتخب ممبران اسمبلی ہیں اس کو بھی اس نے وہیں پہ بلایا ہے بھگت سنگھ کے گاؤں میں، وہیں پہ گورنر آیا اور اس نے اس سے حلف لیا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تمام سرکاری دفاتر میں بھگت سنگھ کی تصویر ہونی چاہیے اور بھگت سنگھ کے نظریات پھیلائے جانے چاہیے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انڈین اسٹیٹ بڑے عرصے سے بھگت سنگھ کے نظریات کو یا شخصیت کو بڑے مکارانہ انداز میں استعمال کرتی۔ پاکستان میں تو ویسے ہی بھگت سنگھ کو کبھی اون ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے ہمیشہ بھگت سنگھ کی جو تاریخ ہے، بھگت سنگھ کی جدوجہد ہے، اس سے فرار کی ایک ناکام کوششیں مسلسل جاری رہتی ہیں۔ بھگت سنگھ کا آبائی گاؤں بھی یہاں فیصل آباد کے قریب موجود ہے، اور اس کی تمام تر جدوجہد لاہور میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی تاریخی یادگار یہاں پہ لاہور میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، یا اس حوالے سے کوئی جو
تاریخی مانومنٹس ہیں یا کوئی اور اس قسم کی یادگار ہے وہ نہیں بنائی جاتی، نہ ہی جو برطانوی سامراج سے آزادی کی جدوجہد اس خطے میں رہی ہے اس کی کوئی یادگار منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خواہ وہ جلیاں والا باغ کا واقعہ تھا جس کے بعد پورے انڈیا کے اندر تحریک پھیل گئی تھی، ایک عدم اعتماد کی، یا جس کو اس وقت سول نافرمانی کہا جاتا ہے، یا نان کوآپریشن، عدم تعاون کی تحریک کہا جاتا ہے، اس وقت وہ پورے انڈیا میں موجود تھی، اور خاص طور پر لاہور اس کا ایک بڑا اہم مرکز تھا جہاں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے تھے، ریلیاں ہو رہی تھیں، احتجاج ہو رہا تھا، اور جو برطانوی ریاست تھی وہ ان کو احتجاج کرنے والوں کو کوڑے مار رہی تھی، ان پہ تشدد کر رہی تھی، ان کو شاہی قلعے کے اندر قید کیا جا رہا تھا، ان کو یہاں پہ کرفیو نافذ کیا جا رہا تھا، یہاں پہ جو مقامی لوگ تھے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ انگریزوں کے سامنے رینگ رینگ کے چلیں، ان کو جہاں پہ انگریز نظر آئے اس کو سلام کریں۔ یہاں لاہور کی مال روڈ کے اوپر مقامی لوگوں کو چلنے کی اجازت نہیں تھی، اگر فٹ پاتھ پہ ان کو کوئی انگریز آ جائے تو اس کو سلوٹ کرنا تھا۔ اس حوالے سے برطانوی سامراج کا ایک بڑا جبر تھا جلیاں والا باغ کے واقعے کے بعد، جب ہمیں نظر آیا کہ بھگت سنگھ ان انقلابی نظریات کی طرف مائل ہوا اور انقلابی جدوجہد کی جانب آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس وقت وہ لاہور میں ہی زیر تعلیم تھا۔ لیکن پاکستان کے اندر خیر اس قسم کو یاد کو مٹانے کی ہی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے، اور جو خاص طور پر 23 مارچ کا اس کی شہادت کا دن ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف انڈیا کی ریاست کا ہمیں مکرانہ کردار نظر آتا ہے، جہاں بھگت سنگھ کو برطانوی سامراج سے آزادی کے ہیرو کے طور پر تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو نظریات ہیں خواہ وہ جو انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی تھی، اور مذہبی بنیاد پہ جب منافرت پھیلانے کی پالیسی تھی یا تقسیم کرنے کی پالیسی تھی، اس کے خلاف اس کی ایک جدوجہد تھی، یا خاص طور پر جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک سیاسی جدوجہد کی اس نے بات کی، اور وہ گوریلا جنگ کی بجائے یا مسلح پرتشدد کارروائیوں کی بجائے اپنے آخری وقت میں وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح روس میں لینن اور ٹروٹسکی نے بولشوک پارٹی کی تعمیر کر کے ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کیا ہے، اسی طرح یہاں بھی ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی پارٹی کا نام بھی HRA سے تبدیل کر کے HSRA کر دیا تھا، تاکہ سوشلسٹ کا لفظ اس کے اندر واضح طور پر نمایاں ہو، اور اسی قرارداد یہاں لاہور میں ہی منظور کی گئی تھی پارٹی کے کانگریس میں۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے نظریات آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور خاص طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر یہاں پہ جو بائیں بازو کی قوتیں رہی ہیں وہ ایک اسٹالنسٹ زوال پذیری کی وجہ سے اس انڈیا پاکستان کے خطے میں نظریہ مسلسل انقلاب سے انحراف کر گئی، اور یہاں پہ مرحلہ واریت کا نظریہ پروان چڑھایا گیا کہ بھئی یہ تو پسماندہ علاقے ہیں، یہاں پہ تو ابھی کئی سو سال تک سرمایہ دارانہ نظام کی ہی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اسی لیے سرمایہ دار طبقے کو مضبوط کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی ہمیشہ کانگریس کو یا انڈیا کے سرمایہ دار طبقے کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرتی رہیں، اور اسٹالنسٹ زوال پذیری کی بجائے انڈیا کی جو ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہے اس کو طاقتور کرنے کی کوشش کرتی گئیں، اور ان کا چاہے قومی سوال تھا یا کسانوں کا سوال ہے یا اور دوسرے مسائل ہیں جو سامراجی طاقتوں کے مسائل ہیں، اس پہ ہمیشہ غلط ان کا نظریہ اور سوچ رہی ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ دنیا کے اندر عوامی تحریکیں ابھر رہی ہیں، انقلابی تحریکیں ابھر رہی ہیں، خاص طور پر انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کی بہت بڑی تحریک پچھلے عرصے میں ابھری ہے، جس نے مودی کو شکست فاش دی ہے، اور جو حملہ کیا تھا مودی نے کسانوں کے اوپر زرعی قوانین کی شکل میں ان کو شکست دی ہے، اور اس کو مجبور کیا ہے مودی کو کہ وہ قوانین واپس لے، اور یہ لاکھوں کسانوں کی، پنجاب کے، UP کے، انڈیا کے کسانوں کی فتح ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر بہت بڑی عوامی تحریکیں ابھری ہیں، سٹیزن شپ ایکٹ کے خلاف تحریکیں ابھری ہیں، اور بہت سی دوسری تحریکیں ابھر رہی ہیں، اور اس میں ہمیں بھگت سنگھ کے جو حقیقی نظریات ہیں ان کو اجاگر کرنے کا ہمیں سمجھتے ہیں کہ انتہائی اہم موقع ہے۔ اور یہ جو مکاری ہے، عام آدمی پارٹی ایک در حقیقت دائیں بازو کی ایک ریئیکشنری پارٹی ہے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک جعلی اصلاحات کا نعرہ، ایک جعلی ریفارمزم کا نعرہ لے کر آئی ہے، اور اس کی کامیابی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس کا کوئی بائیں بازو کا متبادل وہاں پر الیکشنوں میں موجود نہیں تھا، اور دوسری طرف جو دائیں بازو کی دوسری پارٹیاں تھیں ان کا ووٹ تقسیم ہو رہا تھا، اس لیے ایک وقتی طور پر وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ان کے پاس عوام کے حقوق کے لیے اور تبدیلی کے لیے اور انقلاب کی کوئی
نعرہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی جدوجہد کا رستہ ہے وہ جس طرح بھگت سنگھ نے اور دوسرے انقلابی رہنماؤں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ ایک سوشلسٹ انقلاب اور ایک سوشلسٹ تبدیلی کا ہی نعرہ ہے، جس کے ذریعے ہی اس تمام تر جبر سے، سامراجی جنگوں سے، مذہبی منافرتوں سے اور دوسری تقسیموں سے نجات حاصل کرتے ہوئے اس طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور ایک سوشلسٹ انقلاب کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔